السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، 16 فروری 2026 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی ایک رپورٹ آپ تمام حضرات اسی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ مجھے خود کو محمد دیپک کہنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، بڑی خبر آ رہی ہے۔ سرسوتی میرے منہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی لیے اس وقت میرے منہ سے میرا نام محمد دیپک نکلا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہندو ہوں اور گرم ماحول پرسکون ہو جائے گا، لیکن اب اس کے بجائے میرے خلاف FIR درج کر دی گئی۔ یہ الفاظ دیپک کمار عرف اکی کے ہیں، جو اتراکھنڈ کے کوٹ دوار سے ہیں۔ دیپک کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ہندو تنظیم بجرنگ دل کے ارکان ایک مسلمان دکاندار کو اپنی دکان کا نام بدلنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اسی دوران دیپک نے لوگوں کو ڈانٹنا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ بھیڑ میں سے کسی نے دیپک کا نام پوچھا، جس پر دیپک نے جواب دیا، میرا نام محمد دیپک ہے۔ دیپک نے بھیڑ سے یہ بھی کہا کہ یہ 30 سال پرانی دکان ہے اور اس کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، تاہم معاملہ تیزی سے بڑھ گیا۔ اس واقعے کے بعد بجرنگ دل کے ارکان نے کوٹ دوار میں سڑک بلاک کر دی اور دیپک کے خلاف نعرے لگائے۔ پولیس نے اس معاملے میں 3 FIR درج کی ہے۔ دی کوئنٹ سے بات کرتے ہوئے دیپک کہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بڑھے گا۔ میں نے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ بابا نام کی ایک دکان 30 سال سے چل رہی ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بجرنگ دل کے ممبران نے اس کو لے کر مسئلہ اٹھایا۔ بجرنگ دل کے اراکین دہرادون سے کوٹ دوار آئے، انہوں نے بدسلوکی کی اور 4 گھنٹے تک پولیس کے ساتھ ماحول خراب کیا۔ اس سے آگاہ تھے، لیکن وہ انہیں روکنے میں ناکام رہے۔ اس وقت پولیس انتظامیہ انہیں بھگانے میں مکمل طور پر ناکام تھی۔ اس معاملے میں پولیس نے امن عامہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کے لیے دفعہ 191 2, 121 2, 126 2, 196 2, BNS 352 اور فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ حالانکہ دیپک اور اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ کوٹ دوار میں ہنگامہ کرنے والے سبھی لوگ وائرل ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، پھر بھی پولیس نے FIR میں ان کا نام شامل نہیں کیا۔ دیپک نے کہا، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا خاندان ہے، وہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے، تاہم میری ماں کو بھی مجھ پر فخر ہے۔ وہیں دوسری جانب آسام کے وزیر اعلیٰ کے نفرت انگیز بیانات اور متنازع ویڈیو۔ سپریم کورٹ میں 16 فروری کو اہم سماعت۔ سپریم کورٹ 16 فروری کو آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف دائر متعدد عرضیوں پر سماعت کرے گی۔ ان عرضیوں میں ان کے نفرت انگیز بیانات اور ایک متنازع پوائنٹ بلینک ویڈیو کے سلسلے میں FIR درج کرنے اور خصوصی تحقیقاتی ٹیم یعنی SIT قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئی مالیا پاگجیو پر مشتمل بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ خیال رہے کہ حال ہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی آسام کے سرکاری ایکس ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ کو ان افراد پر گولی چلاتے ہوئے دکھایا گیا جو بظاہر مسلم برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا اور تنقید بڑھنے پر اسے ہٹا لیا گیا۔ 2 عرضیہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور اینی راجا رہنما کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ ان میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پوائنٹ بلینک ویڈیو اور سابقہ بیانات کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ ریاستی اور مرکزی ایجنسیاں غیر جانبدار جانچ کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے آزاد SIT کی تشکیل ضروری ہے۔ ایک اور عرضی 4 آسام سے تعلق رکھنے والے افراد نے دائر کی ہیں، جن میں ڈاکٹر ہیین گوئن، ہرکشن ڈیکا، پردیش چندر ملاکار اور سینئر وکیل سنتانو بورکات شامل ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ نے آسام میں مسلم برادری، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بارہا اشتعال انگیز اور تقسیم پیدا کرنے والے بیانات دیے ہیں۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ میاں جیسے الفاظ توہین آمیز انداز میں استعمال کیے گئے اور سماجی و معاشی بائیکاٹ کی اپیل بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ 12 افراد کی جانب سے دائر ایک عرضی میں میاں مسلمان اور فیلڈ جہاد جیسی اصطلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے آئینی عہدوں پر فائز افراد کو فرقہ وارانہ بیان بازی سے روکنے کے لیے رہنما خطوط جاری کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ آئینی مناصب پر بیٹھے افراد کو تقسیم پیدا کرنے والے بیانات دینے سے روکنے کے لیے مناسب ہدایات جاری کی جائے۔ وہیں آخر میں مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے اس بیان کو بھی سنتے چلے۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ محترم ذمہ داران مدارس، ائمہ مساجد اور اراکین مجالس تحفظ ختم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کی توجہ ایک اہم اور حساس مسئلے کی طرف مبذول کرانی ہے کہ اس وقت مختلف ارتدادی فتنے خطرناک طریقے پر رونما ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب کا شکار کرتے ہوئے ان کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ انہی میں شکیل بن حنیف اور گوہر شاہی کا فتنہ بھی ہے۔ باسوق ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں گوہر شاہی اور شکیلی فتنے کے پیروکار بڑی تندہی کے ساتھ اپنا جال پھیلاتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض دیندار گھرانے تک ان فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ایمان سب سے مقدم اور سب سے اہم سرمایہ ہے۔ اعمال کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ ایمان ہی محفوظ نہ رہا تو پھر سارے اعمال برباد اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر اپنی اپنی مساجد و دینی مجالس میں اسی طرح جمعے کے بیانات اور تفسیر و مسائل کے مواقع اور اعتکاف کے موقع پر فضائل و مسائل کے ساتھ دین کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت و ختم نبوت، آخرت، اسی طرح علامات قیامت میں ظہور مہدی، نزول مسیح اور خروج دجال سے متعلق ضروری باتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں تاکہ لوگ ان عقائد سے لہٰذا واقف ہو کر اپنے آپ کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ دیگر ایام کی طرح ماہ مبارک میں بھی اپنی مجالس سے تحفظ ختم نبوت کو مزید فعال اور مؤثر بناتے ہوئے ایمان کے ان لٹیروں سے اپنے گھر، خاندان اور جملہ متعلقین کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش فرمائے، واللہ المستعان۔ دوستو، یہ بڑا اہم پیغام ہے دارالعلوم دیوبند کے محتم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی جانب سے۔ ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔